والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علی تھے بہادر، چلو دیکھو خیبر. علی تھے بہادر، چلو دیکھو خیبر. نہ مرعب نہ اس کی نشانی ملی ہے، نہ مرحب نہ اس کی نشانی ملی ہے. صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے. خلیفہ چہارم، داماد رسول، فاتح خیبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب شیر خدا. والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا. آپ 14 رجب عام الفیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بچوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں ہی گزارے. آپ ہر وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا بھی شرف حاصل ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے. آپ کاتب وحی بھی رہے. بچپن سے لے کر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مکمل 30 سال خدمت و رفاقت میں بسر کیے. بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عرض کیا کہ آپ نے تمام اصحاب کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا اور میرا کسی کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم نہیں کیا. تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خلافت راشدہ کے زمانے میں آپ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے نہ صرف مشیر تھے بلکہ ان دونوں حضرات کے ساتھ اعتماد و محبت کا رشتہ قائم تھا، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے. غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے. غزوہ بدر میں اپنے حریف ولید کا ایک ہی وار میں کام تمام کر کے مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. ہر مارکے میں آپ نے شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا. خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھلائے. آپ کا نکاح حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا. آپ کی زندگی نہایت فقیرانہ و زہدانہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نامزد ہوئے. 5 سال خلافت کے عظیم منصب پر فائز رہے. وسعت خلافت 22 لاکھ مربع میل تھی. عبد الرحمن ابن ملجم نے جامع مسجد کوفہ میں 17 رمضان المبارک 40 ہجری صبح کے وقت نیزے کے ذریعے وار کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. 3 روز بعد 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا. حسنین کریمین اور عبداللہ بن جعفر طیار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو غسل دیا اور فرزند ارجمند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے اندر دارالامارہ میں آپ کی قبر ہے. ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ
کھڑے ہوئے ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو